شریعت اسلامیہ میں جسم کا کوئی بھی پارٹ کسی کو ڈونیٹ کرنا جائز ہی نہیں. جو لوگ آئی ڈونیٹ کرتے ہیں مرنے سے پہلے، یہ کڈنی ڈونیٹ کرتے ہیں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. کیوں ناجائز ہے؟ مثال کے طور پر میرے بغل میں مولانا بیٹھے ہیں، ان کی ٹوپی اٹھا کر کے میں آپ کو خیرات کر سکتا ہوں؟ نہیں. میری ملکیت ہی نہیں، دوسرے کا مال لے کر خیرات کرنا یہ کیسے ہے؟ اسی طرح میرے جسم میں جتنی چیزیں ہیں ان کا میں مالک ہوں ہی نہیں تو کسی دوسرے کو ڈونیٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ ان تمام چیزوں کا مالک ہے کون؟ اللہ وحدہ سبحانہ وتعالی. اب یہاں سے ایک بات کی طرف میں لے چلتا ہوں. جب جسم کی کسی بھی چیز کی ملکیت اللہ نے ہمارے پاس دی ہی نہیں تو ہم نے اس کا بے دریغ استعمال کیسے شروع کر دیا؟ ہم نے اس کا مس یوز کیسے شروع کر دیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے زبان کو بہت چلا لیا ہے. کہیں اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ میری دی ہوئی چیز تھی، تو نے اتنا کیوں یوز کر لیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہاتھ کو اٹھانے کے وقت یہ دماغ میں خیال ضرور آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن میں ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. صرف پوچھوں گا نہیں، لتسألن، ضرور پوچھا جائے گا، لازم اور ضروری پوچھا جائے گا. اللہ فرماتا ہے تاکید کے ساتھ کہ تم سے سوال ضرور ہوگا کہ تم نے میری دی ہوئی چیز کو ایسے کیوں استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، آج ہم جو بے دریغ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں لمٹ ہے اور اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور ہر چیز امانت میں دیا ہے. امانت میں دی ہوئی چیز کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن عظیم سے سیکھو. اب یہاں سے ایک بات کی طرف میں لے چل رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے. ایک بھی جوڑ ہٹ جائے تو ہمارا جسم بے قابو ہو جائے گا. جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو، اور تقریباً 360 جوڑ ہیں. اگر ہر جوڑ کے شکرانے میں ہم ایک دن لگا دیں تو سال پورا صرف ہڈیوں کے جوڑ کے شکر میں چلا جائے گا. اللہ عز و جل نے جو چیزیں عطا کی، میں صرف جوڑ کی بات کیا ابھی، ہڈیوں کی، پھر اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہے اللہ نے جو دیا ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال اگر ہم نے غلط کر لیا ہے تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کیا کریں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے ہمیں یہ جسم کے حصے دیے تھے، ہم نے غلط طریقوں سے استعمال کر لیا، اب کیا کریں؟ ہاتھ بھی اٹھا دیا، پیر بھی اٹھا دیا، زبان بھی چلایا کسی کے خلاف، آنکھ سے بھی بے حیائی کر لی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کام میں نے کر لیا ہے. اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا اس بزرگ نے کہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، تمہاری دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. اسی مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں اس کا یوز کہیں دوسری جگہ غلط ہوتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ اگر ذکر کی محفل میں بھی وہ شریک ہوا تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارا ہر پارٹ جو اس کے حقیقی مقصد میں استعمال نہیں ہو پایا تو پھر ہم نے ذکر کی محفل میں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تو رب تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کے سرزد شدہ گناہوں کو صرف اس ذکر کی برکت سے معاف فرمائے گا کہ ہاں تو نے میری دی ہوئی نعمت کا آج استعمال کیا. زبان چل رہی تھی بہت، کبھی یہ چٹخارے لیتی ہے حلال و حرام کے اور کبھی گالیوں کے مزے لیتی ہے،
کبھی غیبت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی چغلی سے، کبھی گالی سے. یہ زبان گندی ہوتی رہتی ہے. اس کام کے لیے تو اللہ نے نہیں دیا زبان، لیکن کر گئے اس زبان سے ساری چیزیں. پھر جب یہ زبان کا استعمال لا الہ الا اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس زبان سے جو چیزیں سرزد ہوئی تھی اللہ اسے پاک کرتا ہے، اسے پاک کرتا ہے. اسی لیے میں دعوت دیتا ہوں میرے عزیز ہو، گناہ کس سے نہیں ہوتے، ہر ایک سے ہوتے ہیں، لیکن اسے پاک کرنے کا وقت بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس طرح اپنی زندگی میں جب جب محفل ذکر کا موقع ملے ضرور حاضر ہو کر اسے پاک کر لیا کرو.